يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی 2 آیتیں اور ایک حدیث قدسی کو پڑھا ہے. ہمارے نبی اللہ کی اگر کوئی بات بتائیں تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور یہ جو سورہ رحمان کی 2 آیتیں نہ جانے ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے ان آیتوں میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ویسے سورہ رحمان ہر آدمی سننے کو دل چاہتا ہے. اللہ نے اس کے اندر ایسی منظر کشی کی ہے، اگر کسی کو اس کا ترجمہ سمجھ میں بھی نہ آئے تب بھی سننے کو جی چاہا کرتا ہے. سورہ رحمان بار بار ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اس آیت میں اللہ انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میری تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ. سورت کے شروع میں اللہ نے چند دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کیا. علم کا سکھانا، سورج کا دینا، چاند کا دینا، دن رات کا بدلنا، سمندروں کا. سب سے پہلے کچھ دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ہر نعمت کے بعد اللہ نے پوچھا اے انسانوں اور جناتوں، اتنی میری نعمتوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، میری کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. اور پھر سورت کا آخری حصہ سب کا سب جنت کی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. جنت میں کیا ہوگا، وہاں کی نہریں کیسی ہوں گی، وہاں کی حوریں کیسی ہوں گی، وہاں کا آرام کیسا ہوگا. اور پھر اللہ نے فرمایا اے انسانوں اور جناتوں، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں کے درمیان میں چند آیتوں میں اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا، عذاب کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد بھی اللہ نے یہی سوال کیا کہ میری کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے.
اب ہم میں سے شاید کوئی اس فرق کو نہیں پہچانے گا کہ عذاب نعمت ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے یا مصیبت ہے، جنت نعمت ہے یا دنیا کی نعمت ہے۔ ہم لوگوں کو کوئی اعتراض ہوتا نہیں اور ہم لوگ کبھی اس کے اوپر غور کرتے بھی نہیں، لیکن ہمارے اکابرین میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان ڈال کر دارالعلوم کی سنگ بنیاد رکھنے کا حکم دیا کہ یہاں پر ایک مدرسہ بنا، اللہ کے نبی کے حکم سے انہوں نے جو مدرسہ بنایا اسی کو میں اور آپ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ان کے پاس آریہ مذہب کے کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ہم مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارے دل میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ یہ سورہ رحمان شاید اللہ نے نہیں اتارا ہوگا۔ بڑا عجیب سوال تھا اور کوئی مسلمان بھی نہیں کرتا۔ ایسے لوگ سوال کر رہے ہیں جو خود قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تمہیں سورہ رحمان میں ایسی کون سی بات نظر آئی جس کی وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سورہ رحمان اللہ کی نازل کردہ سورت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا سورہ رحمان ہم نے پڑھا، اس میں اللہ نے دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ سورج کا ملنا، چاند سورج کا ملنا اور ستاروں کا ملنا، سمندروں کا ملنا، سمندروں میں راستوں کا بننا اور موسموں کا تبدیل ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور سورت کے آخر میں جنت کا اللہ نے جو تذکرہ کیا، وہاں کے حوروں کا، وہاں کے کھانے پینے کا، وہاں کی نہروں کا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو عذاب کی آیتوں کو بتا کر جہنم کا تذکرہ کر کے اللہ نے جو انسانوں اور جنات سے پوچھا ہے کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو یہ جہنم کا عذاب، یہ جہنم کے واقعات، یہ اللہ کی نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اسے نعمت کیسے قرار دیا؟ اس لیے ہمارے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے شاید سورہ رحمان کی یہ آیتیں اللہ نے نہیں اتاری۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو جواب دیا اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی کسی بڑی مصیبت سے آنے سے پہلے اس مصیبت کو اطلاع دینا اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے راستے دکھانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو موٹی مثال سے سمجھایا، جیسے حکومت والے کسی علاقے میں سیلاب آنے والا ہے، کسی علاقے میں بہت تیز بارش ہونے والی ہے، یا کسی علاقے میں ڈیم وغیرہ ٹوٹ کر پانی بہہ کر وہ علاقوں کے علاقے تباہ ہونے کے امکانات ہیں، تو اس سے پہلے حکومت والے وہاں پر ہائی الرٹ جاری کر دیتے ہیں، ریڈ الرٹ جاری کر دیتے ہیں، بہت تیز بارش ہونے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، اگر سیلاب آ جائے تمہارے
گھر پانی میں بہہ جائیں گے، تمہاری دولتیں بہہ جائیں گی، تو اس سے پہلے تم کہیں رہنے کا انتظامات کر لو، کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ اگر یہ حکومت اعلان کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو ڈرا رہی ہے، بلکہ وہ حکومت اور حکومت کے وہ لوگ لوگوں پر احسان کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، تاکہ لوگ وہ مصیبت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ این مصیبت آ گئی، اس کے بعد بھی حکومت والے آ کر کہنے لگے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، تو لوگ ان پر بگڑ جائیں گے۔ ارے تم ذمہ دار ہو، تمہیں سب کچھ معلوم ہے، سیٹلائٹ کا نظام تمہارے پاس ہے، کیا حالات آنے والے ہیں سب کچھ معلوم ہو کر پہلے تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ ہم تیاری کر لیتے۔ جیسے ہی اللہ بھی اپنے بندوں پر جہنم کے حالات دکھا کر، آخرت کے عذابات بتا کر بندوں کو ڈرانا نہیں چاہ رہا ہے، بلکہ احسان کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندو دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھو۔ اگر مقصد کو نہیں سمجھے، غفلت کے ساتھ زندگی گزار دیے، میری یاد کے بغیر، میری عبادت کے بغیر آ گئے، تو پھر تمہیں ایسے ایسے عذابات دیے جائیں گے، جہنم میں ایسے ایسے عذابات ملیں گے۔ وقت آنے سے پہلے ڈرانا اور اس کی تیاری کے لیے ابھارنا، یہ بہت بڑے احسان کی بات ہے۔ تم لوگ اس کو مصیبت کیوں سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے بدلا دیا کہ غفلت کی زندگی گزارنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی ان آیتوں کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ آدمی جو آخرت میں ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے مرنے کے بعد 2 جنت ہوگی، سونے کی جنت ہوگی، چاندی کی جنت ہوگی، 2 جنتیں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ آج دنیا کے اندر کتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ برائیاں مٹ جائیں، لوگ سدھر جائیں، اچھے بن جائیں، لیکن ساری کوششیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ سب کی وجہ یہی ہے کہ آخرت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس جب دل سے نکل جاتا ہے تو پھر آدمی جھوٹ بولتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے، دھوکہ دیتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، حرام کمائی کرتے ہوئے نہیں ڈرتا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک بڑے نیک ولی گزرے ہیں۔ پہلے بڑی غفلت کی زندگی تھی، اللہ نے موقع دیا سدھرنے کا تو بادشاہ کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے اور بڑی ریاضتیں مجاہدے کر کے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو ان کے پاس ایک بوڑھے آدمی آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، غلط زندگی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن کتنا بھی توبہ کرو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، اس لیے آپ مجھے کچھ ایسی نصیحت کیجئے جس کی وجہ سے میرا دل نرم پڑے اور گناہ کرنے کے لیے میں ہمت کر نہ سکوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ان سے 4 سوالات کیے، بلکہ 4 نصیحتیں کی۔ کہا کہ دیکھو میری پہلی نصیحت یہ ہے، جب تمہیں گناہ کرنے کا خیال آئے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ پیدا ہو، تو ساتھ میں اس بات کا بھی ارادہ کر لو کہ آج سے اللہ کی دی ہوئی روزی کو میں استعمال نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بغیر کھائے کہ زندہ انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے نمک حرامی کی بات ہے کہ تم جس کا کھا رہے ہو اسی کی نافرمانی کر رہے ہو، جو تمہیں کھلا رہا ہے
اسی کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو، یہ تو بہت نمک حرامی کی بات ہے۔ اور پھر دوسری نصیحت یہ کی، جب تمہارے دل میں اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ پیدا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر اللہ کی نافرمانی کر، اللہ کی زمین میں اللہ کی نافرمانی مت کرو، کیونکہ وہ زمین، حدیث پاک میں آتا ہے، بندہ جس زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ زمین چیخ کر کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے، میں اسے اندر کھینچ لوں گی۔ تیرا کھا کر تیری نافرمانی تیری زمین پر کر رہا ہے۔ وہ بوڑھے آدمی کہنے لگے حضرت زمین سے ہٹ کر میں کہاں جاؤں گا، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے، اور زمین سے ہٹ کر جتنا جہاں ہے سب کا مالک اللہ ہے، وہاں سے ہٹ کر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تو حضرت نے پھر کہا کہ بھائی تم جو کر رہے ہو بڑی نمک حرامی ہے، اللہ کا کھا کر اللہ کے زمین پر اللہ کی نافرمانی۔ اور پھر کہا ٹھیک ہے، میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی بھی گناہ کرنے کا خیال ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ سے کیسے چھپا جا سکتا ہے، وہ تو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی بھی جا رہی ہو، اس کی آہٹ کو سننے والا اور اسے دیکھنے والا، اس سے بچ کر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تو پھر آخری نصیحت حضرت نے کہا ٹھیک ہے، کم از کم اتنا کر لو کہ جب عزرائیل تمہاری روح نکالنے آئے، موت کا فرشتہ تمہاری جان نکالنے آئے، تو اس سے اتنا کہہ دینا کہ تھوڑی دیر مہلت دو، میں توبہ کر لوں گا اور آخرت کی تیاری کر لوں گا، اس کے بعد میری روح نکال لینا۔ وہ بوڑھے آدمی کہنے لگے حضرت موت کا فرشتہ میری یہ ریکویسٹ، میری یہ درخواست کہاں سن سکتا ہے؟ اس نے کسی کو بخشا نہیں، نہ انبیاء کو، نہ صحابہ کو، نہ اولیاء کو، تو مجھے کیا مہلت دے گا موت کا فرشتہ؟ تو حضرت نے اسے بڑی عمدہ نصیحت فرمائی، جب تو نافرمانی کر رہا ہے، جبکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھا رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے تیرا بدن پل رہا ہے، اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے کر رہا ہے، اور موت آئے گی تو موت کے فریشے سے درخواست کرنے کی تیرے پاس ہمت نہیں ہے، موت کا وقت آ جائے تو پھر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تجھے وقت نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرنا بہت بڑی نمک حرامی اور بہت بڑی غفلت کی بات ہے۔ تو وہ بوڑھے آدمی کہنے لگے کہ حضرت بس اب آپ کی نصیحت میرے دل پر اثر کر گئی، اب آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ اس کے بعد وہ بوڑھے آدمی اللہ کی ایسی عبادت کی، اپنے آپ پر ایسے مجاہدے کیے کہ ان کا شمار وقت کے بڑے بڑے زاہدوں اور عابدوں میں ہونے لگا۔ یہی اصل چیز ہے جو انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا سکتی ہے، یہی اصل چیز ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں ارے میں کس کا کھا رہا ہوں، کس کے دیے ہوئے لباس کو پہن رہا ہوں، کس کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر پڑ رہا ہوں، سب کچھ کھا پی کر اسی کی نافرمانی کرنا کیا میرے لیے مناسب ہے؟ ہم لوگ دکانوں میں، فیکٹریوں میں دیکھتے ہیں، جس فیکٹری میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جس آنر کے پاس ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی نافرمانی سے وہ فیکٹری سے نکال دیتا ہے، دکان سے نکال دیتا ہے، مگر اتنے گناہ کرنے کے باوجود وہ اللہ ستاری کا معاملہ کر رہا ہے، گناہوں کو چھپا رہا ہے، پھر بھی ہم توبہ نہ کریں، غفلت کی زندگی گزاریں، تو اس سے بڑی نادانی کی بات کیا ہوگی؟ یہی چیز ہے
جو انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتی ہے۔ میں اگر ان باتوں کو پہچان لوں، آپ اگر ان باتوں کو پہچان لیں، تو یہی چیز ہر قسم کے گناہوں کو، ہر قسم کی گندگیوں کو، ہر قسم کے بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھار سکتی ہے۔ ورنہ پولیس کا ڈنڈا، حکومت کے قانون کسی ملک کے اندر آج تک تبدیلی نہیں لائے۔ شراب پینے والا سامنے لوگوں سے ڈرے گا لیکن گھر کے اندر چھپ کر پیے گا، لیکن اللہ کا خوف جس کے اندر ہے، چاہے وہ مجمع میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، کہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ چاہے اسے کوئی دیکھ رہے ہو، چاہے کوئی نہ دیکھ رہے ہو، تب بھی وہ جھوٹ بولنے سے بچتا ہے۔ دکان میں بیٹھ کر دھوکہ دینے سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد مجھے اس اللہ کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ یہ احساس ہماری زندگیوں میں نکلنے کی وجہ سے ہر لائن جو ہے ہماری تباہ اور برباد ہو گئی۔ غیروں کو چھوڑ دیجئے، ان کا عقیدہ تو یہ ہے جتنے دن رہنا ہے دنیا کے اندر مزے کر لو، اس کے بعد تو مل جائیں گے، یا تو جلا دیں گے، یا تو دفنا دیں گے، یا تو پھینک دیں گے۔ یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو کیا ہو گئے؟ ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارا یقین ہے ہمیں ایک نہ ایک دن موت ضرور آنا ہے، قبر میں ضرور جانا ہے، آخرت کے تمام منازل ہمارے ساتھ پیش آنا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اللہ کی ایک بہت پہنچی ہوئی عورت بزرگہ گزری ہے۔ کتنے سال ہو گئے، تقریباً 13 صدیاں گزر گئی، آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ وہ کون تھی؟ کوئی خوبصورت حسینہ نہیں تھی، کوئی بڑی بادشاہ کی بیٹی نہیں تھی، کوئی صاحب نسبت یا ایسی کسی خاندان سے نہیں تھی جس کی وجہ سے آج ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ بالکل کالی کلوٹی کنیزہ تھی، نہ شکل و صورت تھی، اور جسم کے اندر بھی بانجھ کی بیماری تھی۔ بانجھ کہتے ہیں ایسی عورت کو جسے کوئی اولاد نہیں ہوتی، اتنے عیبوں والی، لیکن 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بہت عزت اور احترام سے ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں اللہ کا خوف، ان کے دل میں آخرت کی فکر۔ ان کے بارے میں لکھا ہے روزانہ رات کے وقت میں بند سور کر اپنے شوہر کے پاس جاتی، بہت ادب سے پوچھتی، کیا آج آپ کو میری ضرورت ہے؟ شوہر کہتے کہ جی ہاں، تو شوہر کے پاس جا کر لیٹ جاتی، اور کسی دن شوہر کہتے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو فوراً سوال کرتی اگر آپ اجازت دیں تو میں مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر اجازت دے دیتے، ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر آخرت کی تیاری میں گزار دیتے، آخرت کی فکروں کے اندر گزار دیتی۔ اللہ کا عجیب معاملہ، عین جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت جوان عمر لڑکی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد جب ان کی عدت گزر گئی، ان کا چرچا پورے گاؤں میں پھیلا ہوا تھا۔ وقت کے بہت پہنچے ہوئے بزرگ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جن کو بڑے بڑے شہزادیاں نکاح کرنے کے لیے ترستی تھی، بڑے بڑے سرمایہ دار مالدار اپنی لڑکیاں ان کو نکاح میں دینے کے لیے تیار تھے، ایسے حسن بصری خود چل کر ان کے گھر کے پاس گئے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پردے میں بات چیت کی اور درخواست کی کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کالی کلوٹی غلام باندھی، لیکن اس دل میں اللہ کا خوف ہے، اس دل میں آخرت کی فکر ہے۔ ان کو یہی طلب تھی کہ مجھے کوئی حسین عورت نہیں چاہیے، بلکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، دیندار ہو، ایسی عورت سے میں نکاح کروں گا۔ درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ حسن میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھا کہ کیا سوالات ہیں؟ تو سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟
حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ سوال سن کر ایسا محسوس ہو گیا جیسے کہ ان کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، بالکل زبان بند ہو گئی، کیا جواب دیں گے؟ کس کو پتا چلے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ خاموش کھڑے رہے، کچھ جواب نہیں بن پڑا۔ رابعہ بصریہ سمجھ گئی کہ ان کو جواب نہیں مل رہا ہے، تو فوراً دوسرا سوال کی، حسن یہ بتاؤ، ہر انسان کا اعمال نامہ میزان کے اندر رکھیں گے، اللہ نے ترازو بنائی ہے، اتنی بڑی ترازو، یہ ساری دنیا، اس جیسے دسوں دنیا بھی اگر آسمان زمین ستارے سب اس ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، ایسا محسوس ہوگا جیسے بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر 1 روپیہ کا بلا پڑا ہوا۔ اتنی بڑی ترازو اللہ نے رکھی ہے۔ ہمارے کندھوں پر جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بالغ ہونے کے بعد سے ہمارے اعمال ایک ایک سیکنڈ کے لکھ رہے ہیں، نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے اپنی کاپیاں لائیں گے، اور ایک ایک کاپی جہاں تک نگاہ جائے گی، اتنی بڑی کاپی ان دفتروں کو ترازو کے اندر رکھ کر تولا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلہ جھک گیا جنت کا فیصلہ، اور اگر برائیوں کا پلہ جھک گیا تو پھر اس کے مطابق ان کا معاملہ ہوگا۔ تو رابعہ بصریہ نے پوچھا، یہ بتاؤ میرا نیکیوں کا پلہ جھکے گا یا برائیوں کا پلہ؟ اب ان کو کوئی جواب نہیں بن پڑا، اب بھی خاموش رہے۔ تو پھر تیسرا سوال کیا، حسن میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے اعمال نامے تقسیم کریں گے، سرٹیفکیٹ دیں گے، جو جنتی ہوگا اس کو بھی بلا کر اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں رکھا جائے گا، جو جہنمی ہوگا اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ہاتھ پھرا کر پیچھے سے دیا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل جائے تو لکھا ہے کہ اس دن سے زیادہ، اس وقت سے زیادہ ندامت اس انسان کو کبھی نہیں ہوگی۔ اور جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابھی اعلان ہو کر اس کا نامہ اعمال ہاتھ میں ملنے سے پہلے ایک فرشتہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بعد میں وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اگر وہ فرشتہ اس کے سینے پر ہاتھ نہ رکھے تو خوشی کے مارے اس کا دل ٹکڑے ہو کر نکل جائے گا۔ اتنی بڑی کامیابی کوئی انسان کی نہیں ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ تو تیسرا سوال انہوں نے یہی پوچھا، حسن یہ بتاؤ میرا نامہ اعمال کس ہاتھ میں ملے گا؟ اور ان کو کیا پتا چلے گا؟ خود حسن کو پتا نہیں کہ ان کا نامہ اعمال کس کے ہاتھ میں ملے گا۔ اور پھر چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ پل صراط پر ہر آدمی گزرے گا، لیکن جو جہنمی ہے، گنہگار ہے، کٹ کٹ کر دوزخ کے اندر گزریں گے۔ تو مجھے یہ بتاؤ میں پل صراط پر آرام سے گزر جاؤں گی یا کٹ کر اس کے اندر گر جاؤں گی؟ چاروں سوالات میں بالکل خاموش، کوئی زبان نہیں ہلی۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ حسن مجھے یہ 4 سوال پریشان کر رہے ہیں، اسی کی تیاری کے اندر ہوں، اس لیے اب مجھے کوئی نکاح کرنے کی خواہش نہیں ہے، بس تم کہیں اور نکاح کر لینا۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ سوالات اور یہ منزلیں صرف رابعہ بصریہ کو آنے والی ہیں؟ جبکہ ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جب کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، فرشتے خبر کے اندر جو سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتے آئے تو آ کر سوال کیا من رب ہوگا، تو انہوں نے جواب دینے سے پہلے فرشتوں سے کہا یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم تو آسمانوں سے آئے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا اتنا آسمان یہاں سے کتنی دور ہے، کتنی دوری پر ہے، کتنے دن میں جا سکتے ہیں؟ کئی سال کی مسافت ہے۔
اللہ ہی کسی کو لے جائے، اللہ ہی کسی کو لائے، ورنہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ کتنی دوری پر کیسے پہنچ سکتا ہے، ہزاروں سال کی مسافت ہے۔ تو تیسرا سوال کیا، بہت لمبا سفر کر کے آئے ہو، کیا اللہ کو تم بھول گئے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، کیسے بھولیں گے؟ تو فوراً کہا، اتنی دور کی مسافت طے کر کے تم اللہ کو نہیں بھولے تو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اللہ کے بارے میں، من ربو کا، کیا میں ایک بالی زمین کے اندر آ کر اللہ کو بھول جاؤں گی؟ اپنی ساری جوانی شادی کیے بغیر اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار دی، تو میرے تعلق سے اتنی بدگمانی کیوں کہ تھوڑا زمین کے اندر میں آ کر اللہ کو بھول جاؤں گی؟ کیا آپ آ کر سوال کر رہے ہو کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بتاؤ کتنی پہنچی ہوئی ہوگی؟ کیا صرف یہ منزل ان کو آنے والی ہے؟ حشر کی منزل، میزان کی منزل، وہاں نامہ اعمال ہاتھ کو ملنا، صراط کو ملنا، خبر کے سوالات، کیا یہ صرف صحابہ کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ جن کو اللہ نے دنیا میں رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ دیا، میں تم سے راضی ہو گیا، جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آخرت کا تذکرہ آتا تو صحابہ کی حالت کیا ہو جاتی؟ حضرت عمر جن کو اللہ کے نبی نے کہا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر بنتا، اتنی صلاحیت والے، وہ جب آخرت کو سوچتے تو فوراً اپنی زبان سے یہ جملہ کہتے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں آخرت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پرندوں کو دیکھ کر کہتے، اے پرندہ کاش میں بھی تیرے جیسا ہوتا، کسی گھونسلے میں زندگی گزار دیتا، اور جب مر جاتا تو قیامت میں اللہ مٹی بنا کر ختم کر دیتا، مجھے کھڑا کر سوال نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں انسان ہوں، مجھے تو اللہ قیامت کے دن کھڑا کر کے سوال کریں گے۔ حسن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ، صبح سے شام تک بادشاہت کے کاموں میں مصروف ہے، سب سے فارغ ہو گئے، رات میں تنہا بیٹھ کر علماء کو بلاتے اور بلا کر کہتے کہ بھائی ذرا آخرت کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ جب وہ آخرت کا منظر کھینچتے تو ایسا چیخے دھاڑے مار کر روتے جیسے کہ قریب میں اپنے عزیز کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ زندگی میں کبھی ایک دن کا نہیں، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ صحابہ اکرام ایک مرتبہ ہنستے ہوئے بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا، لذتوں کو توڑنے والی موت کو اگر یاد کر لو تو وہ کیفیت نہ ہوگی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اگر جتنا تم لوگوں کو معلوم ہے آخرت کے بارے میں، اگر جانوروں کو پتہ چل جائے گا تو کوئی موٹا جانور تمہیں کھانے کے لیے نہیں ملے گا۔ سارے کے سارے جانور آخرت کا تذکرہ سن کر دبلے ہو جائے، کوئی موٹا جانور تمہیں نہیں ملتا۔ لیکن ہم لوگوں کو سب معلوم ہے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، خبر میں جانا ضرور ہے، منکر نکیر کے جوابات دینا ضرور ہے، حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ضرور ہے، اور وہاں 5 سوال ڈائریکٹ اللہ کریں گے، ان عمرہ فیما افنا، وان شبابہ فیما ابلا، وان مالہ من این اکتسب، وفیما انفقا، ماذا عملا، فیما علما۔ بتا جوانی کیسے گزاری اور زندگی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، مال کہاں کہاں خرچ کیا، جتنا تجھے معلوم تھا اس کے اوپر کیا عمل کیا، اور پھر ہمارے اعمال میزان کے اندر رکھے جائیں گے، وہاں جو پلہ جھکے گا اس کے مطابق فرشتے ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے، اور پھر پل صراط سے گزر کر جنت یا جہنم میں جانا ہے۔ اتنا سب کچھ معلوم ہے، لیکن ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ جیسے ابراہیم بن ادھم کا جو واقعہ میں نے سنایا، وہ بڑے آدمی کا، نہ تو اللہ کا رزق کھاتے ہوئے اللہ کا حساب، ارے میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، کیا میں اتنا دھوکے کے ساتھ جو تجارت کر رہا ہوں، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ کی یہاں پکڑ نہیں ہوگی؟
लोगों को धोखा दे सकते हैं, लोगों को झूठ बोल सकते हैं, यहाँ दुनिया में किसी की जमीन हड़प कर सकते हैं, किसी का माल डुबो सकते हैं, किसी का कर्ज लेकर धोखा दे सकते हैं और एक एक जमीन कई आदमियों के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दुनिया है, चल जाता है, लेकिन आखिरत का क्या होगा और उसकी तैयारी का मौका कब है? यही जिंदगी है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो दुनिया में रहकर ही आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा, अल्लाह उसको जन्नत में ठिकाना बनाएगा। वलिमन खाफा मकाम रब्बी वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरे और अपने नफ्स को कंट्रोल रखे, गलत रास्ते पर ना चले, तो फिर अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत में बनाएंगे। वरना मेरे दोस्तों, उससे पहले जो मंजिलें हैं वहीं पर हम लोग खत्म हो जाएंगे, वहीं पर हम लोग तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, पछताएंगे और फिर दोबारा आमाल करने का मौका नहीं है। इसलिए हम सब अपनी जिंदगी की कदर कर लें। कितनी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ रहा है, कब इजराइल आएंगे, कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। इसलिए इसी धोखे के अंदर गफलत से जिंदगी गुजारना, झूठ बोलना, जैसा दुनिया चल रही है, जैसे दुनिया का माहौल चल रहा है, ईमान वाला कभी भी माहौल के मुताबिक नहीं चलता। हम लोग आमाल के पाबंद हैं, लेकिन आमाल का जायजा लेने, कितने नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं, कितने गुनाहों से बचने का एहतमाम है। हमारे घरों में हमारे बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे नौजवान बेटा और बेटी क्या कर रहे हैं, खानदान वाले क्या कर रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ हम जिंदगियां गुजारते हैं उन दोस्तों की जिंदगियां कैसे गुजर रहे हैं और इनकी फिक्र करेंगे कौन? कोई नबी तो आने वाला नहीं है। बस अपने आप को हम लोगों को संभालना है, मुजाहदा करना है, ये गलत जिंदगी को छोड़ना है, तौबा करके आमाल वाली जिंदगी गुजारना है। जब इंसान के आमाल बिगड़ते हैं, अल्लाह की तरफ से फैसले बिगड़ जाते हैं। आज सारा मुल्क परेशान है। 2 हफ्तों से यूसीसी के ऊपर बात हो रही है, भाई हुकूमत बड़े खतरनाक कानून ला रही है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमान इस्लाम खतरे में है, तो क्यों ये हालात आते हैं? अल्लाह फरमाते हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीन नास, तुम्हारे बुरे आमाल का नतीजा है। आमालुकुम अमालुकुम, तुम्हारे जैसे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे बादशाह होंगे। फला हुकूमत ऐसी है, वो हुकूमत वैसी नहीं, मेरे आमाल जैसी है। मेरे आमाल सही हो गए, अल्लाह हुकूमतों का काया पलटेंगे। सहाबा के जमाने में जिन हुकूमतों से सहाबा इकराम का वास्ता पड़ा, क्या ताकत उनके पास नहीं थी बताइए? चीन का एक बादशाह, सहाबा इकराम की जमात 2 आदमी किसी से लड़ने गई तो उसने चीन के बादशाह से मदद मांगी, जिससे सहाबा इकराम का मुकाबला था। उसने एक बादशाह से मदद मांगी तो उसने खत लिखा कि तुम जिनसे लड़ रहे हो उनकी तादाद कम है, उनके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन तुम उनसे लड़ने के लिए मेरे पास मदद मांग रहे हो, तो जरूर दाल में कुछ काला है। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा मुकाबला जिनसे हो रहा है उनकी सिफात बताओ। आप हयातुस सहाबा उठाकर देखें, उसके अंदर लिखा है कि उन दुश्मनों ने सहाबा इकराम के हालात लिखे। ये लोग नमाज के पाबंद हैं, तहज्जुद के पाबंद हैं, सुन्नतों का एहतमाम करते हैं, हराम से बचते हैं, हलाल अपनाते हैं, जबान से जो बात करते हैं वादे के पक्के हैं, झूठ नहीं करते, धोखा नहीं देते, गलत निगाहों को किसी को नहीं देखते। ये सब औसाफ लिखे। ये नहीं लिखा कि उनके पास कितनी फोर्स है, उनके पास क्या तादाद है, सिफात लिखे। तो उस बादशाह ने उन सिफात को देखकर कहा कि देखो मेरे पास इतनी बड़ी फौज है, अगर मैं भेजूं तो उसका पहला आदमी तुम्हारे मुल्क में होगा और आखिरी आदमी हमारे मुल्क में होगा। इतनी बड़ी फौज मेरे पास है,
میں بھیجنا چاہوں تو بھیج سکتا ہوں لیکن میں نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ جن صفات والوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے ان سے لڑنے کے بجائے زمین پر رہ کر زمین میں دفن ہو جانا بہتر ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ مسلمان نے، غیروں نے۔ غیروں کے اوپر جو دبدبہ پڑتا تھا، صحابہ کرام کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں جو سر ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی، ہتھیار نہیں تھے، اوصاف تھے، صفات تھے، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط تھا۔ آج ہم لوگوں کا بھی مخالف حکومتوں سے مقابلہ ہے، ٹکر ہے، لیکن ہماری صفات کیا ہے دیکھ لیجیے۔ فجر کی نماز پڑھ کے کتنے دن ہو گئے؟ نمازوں کی کیا حالت ہے؟ سنتوں کا کتنا اہتمام ہے؟ وعدے کے ہم لوگ کتنے پابند ہیں؟ دھوکہ بازی کتنی عام ہو رہی ہے؟ حرام دھندے کتنے عام ہو رہے ہیں؟ سود، رشوتیں، کس برائی کا ہم لوگ تذکرہ کریں؟ تو بھائی ہم لوگ اگر نہیں سدھریں تو حالات پر حالات آتے رہیں گے، اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ان حالات کو دیکھ کر ہم لوگ سدھریں۔ ابھی حالات ایسے ملک کے اندر ہیں تو ہماری بڑوں کی طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے یہ تقاضا ہے کہ بھئی آج جو ہے جمعہ کے دن پورے ملک کے اندر خاص طور پر دعاؤں کا خوب اہتمام کریں ملک کے حالات سدھرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ نماز کے بعد بھی مختصر دعا ہوگی، آج عصر کے بعد بھی دعا ہوگی۔ یہ تو اجتماعی دعا ہے، اس میں تو شریک رہنے کی کوشش کریں، ساتھ ساتھ انفرادی اعمال اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کریں۔ ہماری اصل تیاری یہی ہے، اعمال مضبوط ہو گئے پھر اللہ کی قسم کوئی ہمارا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ اعمال بگڑے ہوئے ہیں، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم لوگ اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے توبہ کریں، یہ غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر اعمال والی زندگی پر آنے کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔